بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی ISSB کی تیاری پوری محنت اور لگن کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ISSB کے سائیک ڈائمینشن یعنی سائیکالوجسٹ پر بات کریں گے کہ ISSB کا سائیک ڈائمینشن ہے کیا اور سائیکالوجسٹ کیسے اور کس طرح کینڈیڈیٹس کو اسیس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹروڈکشن کی۔ تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انٹر سروسز سلیکشن بورڈ یعنی ISSB از رسپانسبل فار سلیکٹنگ دی فیوچر ملٹری لیڈرز فار دی آرم فورسز۔ یہ تینوں آرم فورسز پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس کے جو ملٹری لیڈرز ہوتے ہیں، جو افسر ہوتے ہیں، ان کو سلیکٹ کرتی ہے۔ تو ISSB کا جو سلیکشن پروسیجر ہے یہ بہت ہی کمپریہنسو ہے اور ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ بیسیکلی اس کے 3 ڈائمینشنز ہیں۔ ایک کو سائیک ڈائمینشن، سائیکالوجسٹ ڈائمینشن کہتے ہیں، دوسرا GTO کا ڈائمینشن ہے گروپ ٹیسٹنگ آفیسر کا، تیسرا ڈپٹی پریزیڈنٹ کا ڈائمینشن ہے جو انٹرویو لیتا ہے، وہ انٹرویونگ آفیسر ہوتا ہے۔ اور یہ ہر ایک ڈائمینشن فوکس کرتا ہے جو کینڈیڈیٹ کی پرسنالٹیز اور ایبیلٹیز کے ویریس اسپیکٹس ہیں، اپنے اپنے لحاظ سے ان پہ فوکس کرتے ہیں، تینوں الگ الگ انداز میں۔ تو اس میں آج ہم بات کریں گے سائیک ڈائمینشن کے اوپر۔ تو جو سائیکالوجیکل ڈائمینشن ہے جس کو سائیک ڈائمینشن بھی کہتے ہیں، وہ بیسیکلی جو سب کانشیس لیول ہے انسان کا ہوتا ہے، سب کانشیس ٹریٹس اور بیہیویئرز ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کے، ان کو انکور کرتا ہے، ان کو ٹٹولتا ہے، ان کو نکالتا ہے۔ اور یہ جو انکورنگ ہوتی ہے یہ اچیو کی جاتی ہے مختلف ٹیسٹ کے ذریعے، جس کو بہت ہی کیئرفلی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور جو مختلف کینڈیڈیٹ کے سائیکولوجیکل اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں یا ٹریٹس ہوتے ہیں، ان کو انہی ٹیسٹ کے تھرو ایکسپلور کیا جاتا ہے۔ تو جو ٹیسٹ سائیکالوجسٹ یا سائیک ڈائمینشن یوز کرتا ہے ان کی لسٹ یہ ہے۔ یہ ٹوٹل 7 ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ 8واں ٹیسٹ بیسیکلی وہ انٹرویو ہوتا ہے جس کو پوسٹ ٹیسٹ پرو کہتے ہیں۔ تو ان ہر ایک کے اوپر سوائے انٹرویو کے باقی ہر ایک کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو ہر ایک پرٹیکولر ٹیسٹ کی ڈیٹیلز انفارمیشن چاہیے، ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس کو کیسے کرنا چاہیے، تو ڈسکرپشن میں ان کا لنک موجود ہے، تو آپ ہر ایک ویڈیو فرداً دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ کو ایک جنریک اوور ویو دوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ہر پرٹیکولر ٹیسٹ سے سائیک جو ہوتا ہے سائیکالوجسٹ، وہ کینڈیڈیٹ کی کیا کیا چیزیں چیک کرتا ہے، نکالتا ہے، اور کون سا ٹیسٹ کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میکینیکل ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کی۔ تو میکینیکل ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کی جو کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہوتی ہے اور اس کے جو میکینیکل ایپٹیچیوڈ ہے یا پریکٹیکل والی سائیڈ ہے، سینس ہے، اس کو بیسیکلی جج کیا جاتا ہے اس ٹیسٹ کے تھرو۔ نیکسٹ ہے جو لائن میں ہوتا ہے وہ OPI ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس کو یہ بیسیکلی آکوپیشنل پرسنالٹی انوینٹری ٹیسٹ ہے، اس کو OPI ٹیسٹ اور فارم میں کہا جاتا ہے، شارٹ فارم میں۔ اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس میں کینڈیڈیٹ کا جو ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے اور اس کی جو سوشل سکلز ہوتی ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں، وہ چیک کی جاتی ہیں۔ نیکسٹ ٹیسٹ جو سیکوینس میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ، جس کو SCT بھی کہتے ہیں۔ سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ کے تھرو جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ایٹیچیوڈ، پریفرنسز اور تھاٹ کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ڈسپلے کرتا ہے۔ وہ جو انکمپلیٹ سینٹینسز ہوتے ہیں اس کے ذریعے جب وہ اس کو کمپلیٹ کرتا ہے تو بیسیکلی وہ اپنے ایٹیچیوڈ کو، پریفرنسز کو اور تھاٹ پیٹرن کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ۔ جو ورڈز دیے جاتے ہیں اس پہ آپ نے فقرے بنانے ہوتے ہیں، تو وہ ہر فقرے کے ساتھ آپ جو بھی چیز ایسوسیٹ کرتے ہیں بیسیکلی وہ آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس ہی ہوتا ہے۔ تو ان WAT کے ذریعے آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، جو سب کانشیس لیول پہ آپ کی جو پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں وہ یہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہوتا ہے اسٹوری رائٹنگ ٹیسٹ، اس کو تھیمیٹک اپریسیشن ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو سٹوریز بیسیکلی کینڈیڈیٹ بناتا ہے اس سے اس کی کریٹیوٹی، اس کی پرابلم سالونگ سکلز اور ایموشنل رسپانسز کا پتہ چلتا ہے، وہ شوکیس ہوتی ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس۔ نیکسٹ جو ہوتا ہے وہ سیلف ڈسکرپشن ٹیسٹ کہلاتا ہے، جس کو STD/DT بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی کینڈیڈیٹ جو لکھتا ہے اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز لکھتا ہے فرینڈ کے پوائنٹ آف ویو سے،
یا اپوننٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، تو بیسیکلی وہ اس کی اپنی سیلف پرسیپشن ہی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنے اسٹرینتھ اور ویکنیسز اور اپنے ویلیوز بتاتا ہے سائیکالوجسٹ کو کہ وہ یہ چیزیں رکھتا ہے۔ اگلا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو اس ٹیسٹ کے ذریعے کینڈیڈیٹ جو ہے اپنی ججمنٹ، اڈیپٹیبلٹی اور ڈیسیجن میکنگ، پرٹیکولرلی انڈر اسٹریس انوائرمنٹ میں، اسٹریسفل انوائرمنٹ میں ڈیسیجن میکنگ اور اس کی ایبلٹیز کا اظہار کرتا ہے۔ سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ بیسیکلی لاسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، ریٹن ٹیسٹ جو ہوتا ہے، اس کے بعد ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ انٹرویو کال کی جا سکتی ہے جس کو پوسٹ ٹیسٹ پروب کہتے ہیں، یا انٹرویو کہا جاتا ہے، سائیک کا انٹرویو۔ تو یہ یوزولی نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، کچھ کینڈیڈیٹس کا ہو سکتا ہے۔ یہ عموماً کلیریفیکیشن پرپس کے لیے، یا کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی پرٹیکولر کسی کینڈیڈیٹ نے کوئی چیز کنٹراڈکٹری چیزیں لکھی ہوں تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ تو عموماً جب سائیک کا انٹرویو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ نے جو ٹیسٹ دی ہیں اس میں کچھ کنٹراڈکشن ہے یا کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں، تو اس چیز کو فردر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یا اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے پھر سائیکالوجسٹ انٹرویو کال کرتا ہے، اور اس انٹرویو میں سائیکالوجسٹ اپنے ڈاؤٹ کلیئر کرتا ہے کینڈیڈیٹ کے بارے میں۔ تو سوال یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کی پرسنالٹی کو کیسے اسیس کرتا ہے۔ تو جو آئی ایس ایس بی کا سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ کچھ اسپیکٹس ہیں پرسنالٹی کے پرٹیکولرلی، ان کو انالائز کرتا ہے اور پھر اپنا فائنل ڈیسیجن کسی بھی کینڈیڈیٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ جو سب سے پہلی چیز ہے کینڈیڈیٹ کی چیک کی جاتی ہے وہ اس کی کوگنیٹیو ایبلٹیز ہوتی۔ تو کوگنیٹیو ایبلٹیز سے مراد ہے ایک کسی بھی انسان کی یا کینڈیڈیٹ کی لاجیکل تھنکنگ، اس کی ڈیسیجن میکنگ اور پرابلم سالونگ اسکل جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں، چیک کی جاتی ہیں ویریس ٹیسٹ کی، تو جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کی ایموشنل اسٹیبلٹی ہے، جس میں ہینڈلنگ اسٹریس ہوتا ہے، اسٹریس میں وہ کیسی چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے، اس کا ایموشنل کنٹرول کیا ہے، اور وہ مختلف ڈیمانڈنگ سچویشن میں اپنا کمپوزر کیسے مینٹین کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو یہ چیزیں چیک کرتا ہے سائیکالوجسٹ۔ نیکسٹ ہے لیڈرشپ کوالٹیز۔ مختلف لیڈرشپ کوالٹیز چیک کی جاتی ہیں جس میں انیشیٹو ہے، ٹیم ورک ہے، رسپانسبلٹی ہے اور انفلوئنسنگ ایبلٹی وغیرہ چیک کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد انٹرپرسنل سکلز ہیں کہ ہاؤ ویل کینڈیڈیٹ انٹریکٹ ود ادرس، کیسے وہ کولیبوریٹ کرتا ہے اور کیسے بھی اپنی ٹیم میں یا گروپ میں وہ اڈیپٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ گھلتا ملتا ہے، اڈیپٹیبلٹی اس کی ہے یا نہیں ہے۔ نیکسٹ چیز جو چیک کی جاتی ہے وہ ہے مورل کمپس اینڈ انٹیگریٹی۔ یہ بڑی ہی اوبیس اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی بھی انسان کی جو ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہے، ریزننگ ہوتی ہے، پرسنل ویلیوز ہوتی ہے، وہ بھی وہ کینڈیڈیٹس کی چیک کی جاتی ہیں کہ ان میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز جو یاد رکھنے کے لیے کینڈیڈیٹس کے لیے کہ آپ جو بھی رسپانسز دیتے ہیں مختلف ٹیسٹ کے ذریعے، خواہ وہ سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ ہے، WT ہے، اسٹوری رائٹنگ ہے، سیلف ڈسکرپشن ٹیسٹ ہے یا سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ ہے، اس میں آپ جو کچھ بھی لکھتے ہیں تو وہ آپ کے اصل میں پرسنالٹی ٹریٹس ہی ہوتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی کا اس سے اظہار ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کے جتنے بھی رسپانسز ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں۔ میں ہر ایک جو پرٹیکولر ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ پوائنٹ بتاتا رہا ہوں کہ آپ کے رسپانسز کنسسٹنٹ ہونے چاہیے، کنٹرڈکشن اور انکنسسٹنسیز نہیں ہونی چاہیے آپ کے کسی بھی ٹیسٹ میں۔ آپ نے ایک ٹیسٹ میں ایک پرٹیکولر سچویشن میں ایک رسپانس دیا ہے اور دوسرے میں آپ نے دوسرا دیا ہے، تو یہ کنٹرڈکشن ہوتی ہے۔ اور بیسیکلی جو سائیکالوجسٹ جو انٹرویو کال کرتا ہے آج کل، تو وہ اسی چیز کی وجہ سے ہی کرتا ہے کہ آپ کی کنسسٹنسی نہیں ہوتی رسپانسز میں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کبھی آپ نے ایک جواب دیا ہوتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی آپ نے ایک چیز لکھی ہوتی ہے ایک ٹیسٹ میں تو وہی چیز اپنے دوسرے ٹیسٹ میں دوسری لکھی جاتی ہے۔ اور یہ عموماً تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ غلط کوچنگ یا رٹے رٹائے جملے یا آپ نے چیزیں یاد کی ہوتی ہیں، رٹا لگایا ہوتا ہے چیزوں کا، تو پھر وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں بار بار یہ بتاتا رہا ہوں کہ آئی ایس ایس بی جو ہے نا وہ کوئی ایکیڈیمک ٹیسٹنگ
نہیں ہوتی ہے ISSB میں، یہ آپ کی پرسنالٹی ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے آپ نے اسی کے مطابق ہی چلنا ہے اور وہی ایگزیکٹلی رسپانس دینے ہیں۔ اگر آپ ڈاج کرنے کی کوشش کریں یا اپنی طرف سے سائیکالوجسٹ کو، GTO کو یا ڈپٹی پریزیڈنٹ کو گھمانے کی کوشش کریں یا اپنے آپ کو تھوڑا سا زیادہ ڈیڑھ ہوشیار سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی مسٹیک ہے، وہ فوراً پکڑی جاتی ہے۔ تو آپ نے جینون رہنا ہے، جو آپ کے ایکچول ٹریٹس ہیں، رسپانس آپ نے وہی دینے ہیں، وہی لکھنے ہیں۔ تو آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے۔ تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ISSB کا جو سائیکولوجیکل ڈائمینشن ہوتا ہے یہ بہت ہی انٹیگریٹڈ سسٹم ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس سے کینڈیڈیٹ کی پرسنالٹی کے جو چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں یا ان کی جو ایکچول ٹریٹس ہوتے ہیں وہ ایکسٹریکٹ کیا جاتے ہیں، وہ ڈیک آؤٹ کیا جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ ان چیزوں کا اظہار کر جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو سلیکشن ریٹ کم ہوتا ہے وہ ان ٹیسٹوں کی جو افیکٹونیس ہے وہ بتاتی ہے۔ ہر بندے میں مسائل ہوتے ہیں، تو ان مسائل کو اگر وہ قابل قبول ہیں تو پھر تو ریکمینڈ ہونے کا چانس ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے پھر سلیکشن ریٹ نہیں ہوتا اور ریڈیوس ہو جاتا ہے، لوگ سلیکٹ نہیں ہوتے۔ آپ کی جو سب کانشیس رسپانسز ہوتے ہیں، آپ کی جو کنسسٹنسیز کو چیک کیا جاتا ہے، سچویشنل بیہیویئر جو آپ مختلف چیزوں میں ڈسپلے کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ کو ان کے ذریعے بڑی زبردست قسم کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی کینڈیڈیٹ کی مل جاتی ہے کہ وہ آرم فورسز کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ پروسیس بہت ہی ریگرس ہے، امپارشل ہے، کیونکہ سائیکالوجسٹ ہو، ڈپٹی پریزیڈنٹ ہو یا GTO ہو، وہ کسی کا نہ تو دوست ہوتا ہے نہ کسی کا دشمن ہوتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں کسی بھی ڈائمینشن کے، وہ گیئرڈ اپ ہیں، وہ سالہ سال کی ٹیسٹنگ سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ کسی بھی انڈیویجول کو آئیڈینٹیفائی آرام سے کر لیتے ہیں کہ وہ ملٹری لائف کے جو چیلنجز ہیں ان کو ریزیلینس اور رسپانسبلٹی اور کمپیٹنس کے ساتھ ہینڈل کر سکے گا یا نہیں۔ یہ وہ فیوچرسٹک ایک وہ کرتے ہیں، ایک پروجیکشن کرتے ہیں کہ اگر ان ٹیسٹوں کے ذریعے ان ٹیسٹوں میں آپ فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیوچر میں بھی چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑا زبردست قسم کا روبو سسٹم ہے۔ اس کی ایفیکیسی جو ہے وہ 94-95% تک ہے، تو کہ ISSB کے سلیکٹر جو ریمارکس کسی بھی انڈیویجول کے خلاف لکھ لیتے ہیں یا اس کے فیور میں لکھتے ہیں، وہ ساری زندگی اسی طرح ہی بیہیو کرتا ہے، خواہ اگر فوج میں بھی ہو تو جب بھی آپ کے ISSB کا ریکارڈ نکالا جاتا ہے تو اس میں جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ ویلڈ ہوتے ہیں، اس میں مسائل کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، آپ کی جو اسٹرینتھس ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ جو ISSB کے سلیکٹرز نے، GTO ہے، ڈپٹی پریزیڈنٹ ہے یا سائیکالوجسٹ ہیں، اس نے جو چیز لکھی ہے وہ اسی طرح ہی بالکل آپ کی پرسنالٹی میں ہوتی ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے کہ اس ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے بعد آپ کو ISSB کے سائیک ڈائمینشن اور سائیکالوجسٹ کے کام کرنے کا طریقہ کار اور وہ کینڈیڈیٹ کو کس طرح اسیس کرتے ہیں پتہ چل گیا ہوگا۔ اگر کسی کو سائیک ٹیسٹ کے بارے میں کوئی سوال یا کیوری ہے تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو انشاءاللہ GTO ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ یعنی پبلک سپیکنگ پر ہوگی۔ تب تک اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ ISSB کی تیاری بہترین طریقے سے کر سکیں۔ تب تک اللہ حافظ اور بیسٹ آف لک اینڈ ہیپی لرننگ۔